السلام علیکم دوستو، خلیل معروف ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو دوستو، آج میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ایک مسلم فائل بناؤں گا، مگر اس سے پہلے ایک فائل بنے گی جس کا نام ہے اسلامک فائل۔ تو میں دوستو آج یہ شروعات کروں، دونوں فائل بنیں گی، ایک اسلامک فائل، ایک مسلم فائل۔ اب یہ کتنے اس میں ویڈیو بنیں گے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں اپنی بات ہی رکھتے جاؤں گا کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اس میں لوگ اس میں اپنا وقت نکالے اور اس کو دیکھیں، اس کو سمجھے۔ یہ مبارک مہینے کی برکت سے ہماری کچھ دعائیں وغیرہ اور ہماری جو تمنا ہے وہ پوری ہو اور اسلام کا بول بالا ہو، یہی میرا مقصد ہے دوستو۔ تو اسلامک فائل شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے بتاؤں کہ ایک بڑی اچھی نیوز ہے جس کا میں آپ سے پہلے شیئر کروں کہ سبری مالا میں ہماری ایک اچھی بہن جو بہت بڑی ٹیچر تھی اور وہ بہت بہترین ٹیچر تھی اور اس نے اسلام قبول کیا، جس کا نام فاطمہ سبری مالا انہوں نے رکھا۔ اور مکے میں جا کر ابھی انہوں نے یہاں تو اسلام قبول تو کیا تھا، لیکن مکے میں جا کے کعبہ کے شریف کی طرف جا کے اس نے گواہی دی اور اس نے شہادت کی انگلی اٹھا کر کلمہ پڑھا۔ تو دوستو یہ تو بڑی اچھی خبر ہے، یہ عالم اسلام کے لیے بہت بہترین خبر ہے۔ لیکن دوستو اس میں میرا ایک کچھ نظریہ ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کتنی بار یہ کہہ چکا ہوں میری ویڈیو میں آپ کو بتاتے رہتا ہوں اس کا طریقہ، کیونکہ زمانہ اور وقت کے حساب سے ہمیں تھوڑا چلنا ہے، نہ کہ ہمیں وہ زمانہ کہیں اور جا رہا ہے اور ہم کہیں اور جا رہے ہیں۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تھوڑی بہت ہم پر یہ ہندوستانی مسلمانوں پر تھوڑی سی ہے پوری زیادہ، اور دنیا کے مسلمان میں بھی تھوڑی سی پرابلم ہے، لیکن مسلمان ہندوستانی اس میں تھوڑی زیادہ پرابلم فیس کر رہے ہیں کیونکہ علم کی کمی، حکمت کی کمی، یہ اس کا نتیجہ ہے، علم اور حکمت کی کمی۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بار بار یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکمت 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 حکمہ، تو یہ حکمت کہیں ہمیں نظر نہیں آتی ہے، بہت کم نظر آتی ہے حکمت ہمیں، بہت کم۔ تو میں دوستو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اس میں میرا ایک نظریہ ایسا ہے کہ دیکھیے آج جو میں نے کہا، جو میرا نظریہ تھا آج وہی کامیاب رہا۔ وہ کیسے، وہ میں آپ سے آگے بتاؤں گا میں۔ تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ قرآن اور یہ حدیث، دیکھیے آپ دارالعلوم بنا لیے، بڑے بڑے آپ سب کچھ بنا لیں، اس میں حافظ، اس میں قاری آپ بنا دیں، ان کو لگا دے کہیں پر، میں وہ ذرا اس میں نہیں بتاؤں گا، میں طنز نہیں کروں گا میں، لیکن لگا دیں آپ کس کے لیے لگا رہے ہیں؟ یہ حافظ، یہ ہمارے قاری جو بھی ہے، اللہ ان کو اور وہ کرے۔ تو دوستو کہ یہ ہمارے حافظ قاری کہیں پر جا کر اسلام کی دعوت دیں گے اور وہ مسلمانوں کو قرات نعت وغیرہ اور وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائیں گے، اس لیے یا کچھ اور چیز کے لیے؟ یہ ہمیں آج کی تاریخ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی زمانے کے حساب سے ہمیں تھوڑی بدلنی پڑے گی۔ تو یہ سبری مالا کی جو ہماری مسلم بہن ہے فاطمہ، انہوں نے جو اسلام قبول کیا، انہوں نے ایک مسلمانوں کے خلاف بڑی سازش چل رہی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ مسلمان کے بارے میں ایسے سنتی ہوں ویسے سنتی ہوں، کیا واقعی یہ مسلمان لوگ اور ان کا قرآن کیا یہ ایسی دعوت دیتا ہے یا ایسی باتیں کرتا ہے؟ تو میں ذرا اس کو بھی دیکھوں گی، کیونکہ وہ بہت پڑھی لکھی تھی، موٹیویٹ کر وہ بھی تھی، وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتی تھی پڑھائی کے لیے، علم کے لیے، اور بڑا اس کا نام تھا، بڑی اچھی سوشل ورکر تھی وہ۔ تو انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ اب وہ قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو پھر وہ اسلام قبول کرتی ہے، بڑی متاثر ہوتی ہے قرآن سے اور اسلام قبول کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میری جان سے بھی، اگر میری جان سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز ہے تو آج وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے۔ تو دوستو میں یہ کہتا ہوں، کیا کسی نے ان کے ہاتھ میں قرآن دیا کبھی کہ بہن آپ اتنا موٹیویٹ کرتی ہوں دنیا کو، آپ ذرا یہ قرآن شریف کی بھی پڑھ لے، یہ سنت کی کتابیں بھی پڑھ لے، سیرت کی کتابیں پڑھ لے؟ کسی نے دیا نہیں، وہ اپنی مرضی سے وہ قرآن کو پڑھنا شروع کرتی ہے۔ ان کو دماغ میں کچھ، میں نے یہی کہا، میں نے آپ کو کئی بار کہا، میری کیسی آپ دیکھ لینا، اس میں میں نے یہی کہا کہ یہ انقلاب آئے گا صرف قرآن سے،
ہم لوگ کتنا بھی کچھ کر لیں، ہمارے آج اگر ہم لوگ زمانے کے ساتھ چلتے ہیں تو ٹھیک ہے، زمانے سے اگر ساتھ ہم لوگ نہیں چلتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی پرابلم، میں وہ ذرا نہیں وہ الفاظ نہیں نکالوں گا، لیکن ہمیں تھوڑی پرابلم جھیلنی پڑ سکتی ہے. کچھ ایسی چیزیں، بدنامی، پھر اس کا جواب نہیں، وہ بہت ساری چیزیں. تو دوستو، اس نے قرآن کو بازار سے لاتی ہے، اپنے گھر میں پڑھتی ہے اور اپنے دل دماغ جگر میں اتارتی ہے، اور وہ اسلام کے اللہ، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے. تو یہ چیز ہے. تو قرآن اپنا کام کرتی رہتی ہے قیامت تک. میں نے آپ سے کہا تھا، کئی بار میں نے کہا کہ یہ آپ کچھ بھی نہیں کرو بھائی صاحب، آپ کو جواب دینا ہے، آپ دیتے رہو گے. بڑے بڑے جو فاضل وغیرہ ہے ان کی جواب دی بنتی ہے کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. تو اصل مسئلہ جاتا ہے کہ نہیں، یہ تم نے نہیں کیا، یہ میری کتاب نے کیا. یہ میری کتاب نے منوایا اس کو. اگر تم اور زور لگاتے، اچھے سے تم زمانے کے ساتھ اس سے بات کرتے، زمانے کے ساتھ اس کو تم سمجھاتے، تو وہ کام بڑی تیز رفتار سے وہ آگے بڑھتا. لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. تو دوستو، اچھا، یہ آپ یہ بات دیکھیں، یہ کوئی عام عورت بھی نہیں ہے. یہ کوئی عام عورت بھی نہیں تھی. بڑی مشہور سبری مالا، بڑی مشہور وہ تمل ناڈو میں وہ تھی، چنئی میں. بڑی اسپیکر، بڑی مشہور اسپیکر تھی، بڑی مشہور تھی. تو دوستو، پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے جتنا میں نے سیکھا ہوں اسلام، اور اس کو جتنا میں پڑھا ہوں، اس کے حساب سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوتا ہے، تو میں آپ سے کئی بار کہہ رہا ہوں، پھر میں یہ جب آج بات نکلی ہے تو میں آپ سے یہ بات بھی شیئر کر رہا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے لیٹر لکھے، خط لکھے، بہت سارے خطوط لکھے آپ نے. ایران کے بادشاہ کو، نجب سے، ہر بادشاہ کو جو اطراف میں تھے، آپ نے سب کو لیٹر لکھا، اور اسلام کی کھلم کھلا آپ نے دعوت دی کہ آؤ، میری اطاعت کرو، اسلام قبول کرو، اسی میں فلاح ہے، اور بہت ساری باتیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ نے پہلے سب سے لیٹر، آپ نے خط لکھے یہ بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ نے خط لکھا. تو یہاں مسئلہ یہ ہے، ہم نے ہمارے علماء، ہمارے جتنے فاضل ہمارے ہیں، کیا یہ ہم نے کبھی ایسی کوشش کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو، ہم لوگ سنت وغیرہ کے پیچھے جاتے ہیں، بڑی سنت، نہیں سنت ادا کریں گے، سنت ہے. اب یہ بھی سنت ہے، ہم لوگ کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیا ہمارے میں وہ ہمت نہیں ہے؟ کیا صرف ہم لوگ بھی بس، میں وہ الفاظ نہیں نکالوں گا، میں نکالتا بھی نہیں ہوں، تو کیا ہمارے میں وہ نہیں ہے کہ ہم اس چیز سے بچتے ہیں؟ میں یہ الفاظ نکالوں کہ ہم لوگ سے بچتے ہیں کہ کچھ برا نہ ہو جائے ہمارے ساتھ، پھر کچھ ہمارے پہ لیبل، پھر ہم سے وہ ناراض کبھی ہوتا ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا، تمہارا کیا ہوگا چھوڑ دو، وہ پھر تمہارا اوپر کیا ہوگا حشر کے میدان میں. یہ بھی ہمیں سوچنا ہے. تو دوستو، دعوت کے طریقے بھی ہے، دعوت کے یہ طریقے ہیں، دعوت کے اصل طریقے ہمیں ڈھونڈنے پڑیں گے آج کے زمانے کے حساب سے کہ ہم لوگ کیسی دعوت دیں. تو یہ ہمیں ملتا ہے سنت سے. مجھے کوئی اس کے بارے میں کہہ دے کہ یہ سنت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوئی جماعتوں کو جمع کر کے ایسا آپ نے پہلے نہیں کیا. آپ نے سیدھا اوپر ٹاپ کے جو لوگ تھے، ٹاپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے قبیلے کے جو ٹاپ کے صدر ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. یہ سنت ہے. مجھے کہہ دے کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ آپ کی سنت ہے. تو کیا ہم لوگ ایسے سنتوں کو اپنانے سے کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ یہ میرا ایک سوال ہے. ساروں سے میرا سوال ہے. تو ایک میرا بھی کچھ سجیشن ہے. میرے جو ہمارے تبلیغ کرتے ہیں، جو دین کا کام کرتے ہیں، ہم لوگ ایک بڑا اجتماع بنا دیتے ہیں پھر ہم لوگ وہ اس میں آدھے سے زیادہ مسلمان ہوتے ہیں، پھر ہم لوگ اس میں دعوت دیتے ہیں. ہم خود مسلمان، سننے والے مسلمان، اور پھر ہمارے بڑے بڑے جو علماء ہیں، جو یہ تقابلی مذاہب کے وغیرہ وغیرہ بہت سارے علماء، تو وہ انہی کو دعوت دیتے ہیں. ان کے مجمع میں آپ دیکھ لیں تعداد، اس میں 95% وہ مسلمان ہوتے ہیں، اور 5%، 10% وہ آؤٹ آف مسلم ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں. وہ پھر وہ چیزیں چلتی ہے. لیکن یہاں پہ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ بڑوں کو حملہ کیا. تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو
دعوتی جو تحریکیں ہیں، ہمارے دعوتی جو تحریکیں ہیں ہندوستان میں، بہت سارے طریقے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اس پر آج کے حساب سے ایک نیا عملی پیجامہ پہنائیں آپ اس کو. وہ کیسے؟ آپ دیکھیے بڑے بڑے پروفیسر ہیں، بڑے بڑے وہ آپ بہت بڑے بڑے این جی اوز ہے، بہت بڑی تحریکیں والے ہیں، بہت سارے. میں پہلے آتا ہوں پروفیسر لوگوں پر. پروفیسر لوگ بہت بڑے ہوتے ہیں، بہت دماغ ہوتا ہے، بہت وہ ہر چیز پر بات کرتے ہیں. اب کیا انہوں نے اسلام کی کچھ تعلیمات حاصل کی یا نہیں کی؟ کیا آپ ان کا اس طرف کبھی لائیے، کبھی ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، کبھی ان کا کچھ دھیان گیا یا نہیں گیا؟ کیا کسی نے صرف اس کو اس لیے پڑھا کہ بھائی وہ غلط تھی یا صحیح چیز تھی، ہم لوگ اس میں قرآن میں ڈھونڈیں گے؟ کیا انہوں نے کھوج بین کے لیے خالی قرآن پڑھا؟ کیا انہوں نے کس کے لیے قرآن پڑھا؟ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے. تو ہم لوگ ان کو سیدھا سیدھا کہے پروفیسر صاحب یہ ہے ہمارا قرآن اور یہ ہماری سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ ہمیں بتائیں، آپ ان سے ٹائم لیں، آپ ان کو کتاب پہلے دے دیں، سنت سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سیرت کی کتابیں آپ دے دیں. اس کے بعد آپ قرآن شریف بھی دیں ان کو کہ دیکھیے یہ قرآن ہے اور یہ سیرت ہے. ہم آپ کو 2 مہینے کے بعد ہمارا کچھ پروگرام ہے، ہم آپ کو بلائیں گے، آپ ہمارے گیسٹ ہوں گے. یہ بہت سارے، ایک پروفیسر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں کئی ساری یونیورسٹی کے آپ ہوتے ہیں، آپ ان کو ایک دعوت کا طریقہ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے قرآن شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آیات اتری تھی، پتہ ہے نا آپ کو؟ کیا میں یاد دلاؤں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے ان کو دعوت دے رہے تھے، ایک نابینا آتا ہے، آپ کو یاد ہے نا قرآن میں؟ ایک نابینا آتا ہے آپ سوال کرنے کے لیے، لیکن وہ غلط وقت پہ آ گیا تھا کیونکہ آپ دعوت کا کام کریں، تو وہ بحث الگ جاری ہے. اور یہاں بھی دیکھو، آپ کو وہاں بھی اور یہاں بھی آپ نے پہلے جو ٹاپ کے ہوتے ہیں انہیں کو آپ نے، جو دانشور ہوتے ہیں اس زمانے کے، آپ نے ان کو پہلے دعوت دی. آپ نے پہلے ان کو دعوت دی. یہ بڑے بڑے یونیورسٹی والے جتنے بھی بڑے بڑے ہیں، آپ کو ان کو ایک تیار خاکہ بنا کے ان کو آپ کو دعوت دینی پڑیں گی اس انداز سے کہ یہ سیرت ہے، یہ قرآن ہے، آپ اس کو دیکھیں، آپ یہ پڑھیں اور آپ یہ بتائیں کہ یہ قرآن، یہ سنت، کیا یہ ہم لوگ جو چلتے ہیں اسلامی ممالک اور مسلمان، کیا یہ ہم لوگ صحیح راستے پہ ہیں یا نہیں ہے؟ آپ اس کا جواب اس میں ڈھونڈیں، غور کریں، دیکھیں اور آپ اپنے خیالات اس کانفرنس میں آپ رکھیں. اور آپ کو کھلی آزادی ہے، کھلی چھوٹ ہے، آپ اس پہ تنقید بھی کر سکتے ہو، آپ اس میں کچھ اچھائی بھی بتا سکتے ہو، آپ کو کھلی چھوٹ ہے. اس میں ہماری طرف سے آپ پہ کچھ الزامات نہیں لگیں گے. اگر اس میں مان لو، میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں، مان لو اس میں سے اگر 100 بھی، ایک میں مان لو ایک فگر بتا رہا ہوں، 100 اس میں آپ کو ایک پروفیسروں کی جماعت آپ کو ملتی ہے جس کی تعداد 100 ہے. 100 میں سے اگر 10 لوگوں نے بھی کہا کہ اس میں میرے کو تھوڑی یہ چیز پرابلم ہے، یہ ایسے کیسے ہے، وہ ایسے کیسے، وہ کہیں گے کچھ 10 میں 100 میں سے 10 20 50 70 بھی کہیں گے. چلو 70 کہتے ہیں، 30. تو 30 پروفیسروں نے اگر جو نہیں کہنے والے کہتے ہیں نہیں، اسلام اور اس کی تعلیمات اور یہ سیرت ہے، اس میں ہمیں ایک بھی چیز نہ فطرت کے خلاف لگی، نہ ہمیں انسانیت کے خلاف لگی، نہ ہمیں کسی کے وہ خلاف لگی. یہ تو انسانوں کو دعوت دیتا ہے، پہلے مسلمان بننے سے پہلے انسانیت. سیرت پڑھے گا تو اس میں انسانیت آئے گی، اور جب قرآن پڑھے گا تو اس میں اللہ کی وحدانیت کا وہ اقرار کرے گا. تو یہ میرا کہنے کا مطلب تھا کہ آپ ان سے بولا کہ اس طرح سے اس کو آپ آگے اگر بڑھاتے ہو آج کی تاریخ کے حساب سے، یہ جو فارمولہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے جو سیرت آپ نے جو اس کو کیا، آپ نے جو پریکٹیکلی کیا، اس میں قرآن میں بھی اس کا آپ کو پریکٹیکلی، حدیثوں میں بھی آپ کو پریکٹیکلی دکھ رہا ہے. میں نے آپ سے جیسے کہ کہا، عرض کیا کہ وہ تو پہلی دعوت آپ نے بڑے بڑے لوگوں کی دی. تو یہ فارمولہ ہوتا ہے، آپ بڑے کو آپ پہلے پکڑے اور ان کے سامنے آپ کچھ نہ کریں، آپ قرآن حدیث رکھے، بھائی 1 ڈیڑھ مہینے کے بعد اجتماع ہے، کچھ ہمارا یہ فنکشن ہے، آپ آئیے، آپ اپنے اظہار خیال رکھیں. سیدھی بات ہے، بتائیے ہمیں اس میں کچھ آپ کو نظر آتا ہے؟ آپ بتائیے کچھ نظر آتا ہے؟ نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں آپ سے پھر میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم اسلام پہ محنت بہت کم کر رہے ہیں.
اور وہ لوگ جھوٹ پہ محنت بہت کر رہے ہیں، جھوٹ پہ محنت وہ لوگ بہت کر رہے ہیں، اور اسلام پہ محنت بہت کم ہو رہی ہے ان چیزوں میں جو اصل چیز تھی، دعوت۔ اللہ اور اس کے رسول جتنے بھی نبی آئے ان کا کیا مشن تھا آپ بتائیے؟ مسلمان عیش کی زندگی جیے، مسلمان کے پاس اتنا پیسہ آئے، مسلمان ہر مسلمان پڑھا لکھا ہو اور اس کی دولت میں اضافہ ہو، اس میں اضافہ ہو، پڑھ لکھ کر وہ بڑی ٹاپ کی ڈگری پہ جائے، بڑی بڑی یونیورسٹی میں جا کے وہ پڑھا ہے۔ مجھے بتائیے نا کیا ٹارگیٹ ہے؟ نبیوں کا ٹارگیٹ کیا تھا؟ اللہ نے ان سے جو کیا کام لیا، کس لیے کام لیا، ان کا مقصد کیا تھا؟ آپ مجھے کوئی بتائے تو اصل جو ہمارے پاس جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پہنچانا، اس کو اب پہنچا میں دیکھیے زمانے کے حساب سے یہ تو ہم کو طے کرنا ہے کیا زمانہ۔ اب دیکھیے سبری مالا، میں نے آپ سے ہمیشہ کہا ہے کہ دیکھو اسلام میں بڑی لچک ہے، اسلام میں بڑی لچک ہے، اس کو آپ جتنا دباؤ گے وہ اتنا ابھرے گا۔ اب ہم لوگ کتنا ویٹ کریں، پھر 10 سال کے بعد پھر کوئی موٹیویٹ کوئی عورت اسلام قبول کرتی ہے، کہ 10 سال کے بعد کوئی کوئی بہت نامچین آدمی اسلام قبول کرتا ہے، پھر 20 سال کے بعد کوئی تو ہم لوگ یہ سالوں تو یہ انتظار کرتے ہیں، ہم لوگ بیٹھیں گے کہ بڑی اچھی خبر ہے آج کی کہ بھائی ایک بہن نے ہماری اسلام قبول کر لیا، پھر وہ بیچ کے سال وہ سال خالی۔ تو دوستو آج اتنی ضرورت ہے ہمیں ان چیزوں کی، ہم لوگ اتنے بے شمار پیسے خرچ کرتے ہیں کسی پر دعوتوں میں، افطاریوں میں افطار پارٹیاں ہوتی ہے، ہونا چاہیے، میں اس کو نہیں کر رہا ہوں، ہونا چاہیے، غیر مسلموں کو دعوت دے کے ہمارا کلچر ہماری وہ بتانا چاہیے، میں صحیح نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس میں آپ دیکھیں نا، اچھا عید میلاد النبی ہوتی ہے تو اس میں تو ہم کو تو بڑے موقع ملتے ہیں، ہمیں سب سے بہترین موقع ہمارے پاس وہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عید میلاد النبی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بہترین موقع دیا کہ آپ اس وقت، اس سے 1 مہینے 2 مہینے پہلے آپ اپنی تیاری کریں، آپ ان کو بلائیں، ان کو دعوت دیں، ان کو آپ ان کے اپنے اظہار خیال کریں کہ بھائی دیکھو یہ سیرت آپ کو ہم نے دیتے ہیں، اور وہ لوگ منع بھی نہیں کریں گے، وہ لوگ لیں گے کہ نہیں بڑی وہ ان کی بات، جب آپ اتنے آپ دے رہو دعوت پیار سے تو ہم لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، ہم لوگ آئیں گے اپنی بات رکھیں گے، اور یہ قرآن ہے، آپ 2 مہینہ 3 مہینہ آپ کے پاس وقت ہے، آپ اس کو دیکھ کے اپنی رائے رکھیں۔ اچھا وہ رائے رکھنے کے بعد وہ پھر اس میں وہ رائے وہ چلے گی، وہ سوشل میڈیا پہ چلے گی، وہ بہت جگہ چلے گی، وہ ان کے گھر میں چلے گی، ان کے پڑوس میں چلے گی، ان کے رشتہ دار میں چلیں گی، میں پروفیسر کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ نے یہ کیا پڑھی، آپ نے یہ کیا بتایا، تو وہ کہے گا کہ میں نے جو دیکھا میں نے وہی بتایا، جو سچ بات تھی میں نے وہ رکھی، میں کچھ لالچ سے یا تو کوئی اپنا وہ منافقت نہیں اس میں کروں گا کہ بھائی مجھے صحیح بولنا ہے مجھے، تو میں وہ چاپلوسی تو نہیں کروں گا کہ نہیں آپ نے ٹھیک ہے اچھی بات ہے بہت اچھا ہے اسلام اتنا بول کر، مجھے اس کی تھوڑی بس سچائی بھی بتانا ہے، تو وہ کام جب یہ ہوگا تو آپ اس کا پھر رزلٹ دیکھ لیے، تو میں تو آپ سے کہتا ہوں نا کہ اللہ وہ کام تو قیامت تک ہوگا، قرآن اپنا کام قیامت تک کرتے رہے گا، اس میں کوئی یہ میں تو مانتا ہوں کہ وہ اپنا کام کرتا رہے گا، دلوں کو موم کرنا، وہ اصلی حق کی بات پہنچانا۔ آج یورپ میں یہی ہو رہا ہے کہ وہ لوگ اسلام کی تعلیمات پڑھتے ہیں کرتے ہیں اور روتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں بہت جلدی ہماری آنکھ کھول دی، جتنا احسان اس کا مانتے ہیں کہ ہمیں صحیح دین ملا، تو ہمارے دیکھیے اس میں کہتا ہوں نا کہ بہت ساری چیزوں کی ہم کو ضرورت ہے، اس میں حکمت کی ضرورت ہے، اس میں علم کی ضرورت ہے، اس میں اچھے الفاظوں کی ضرورت ہے، اس میں پیار محبت اخلاق خلوص، اس میں سب کچھ ساری چیزیں اس میں آتی ہے، یہ سارے مشرن جب بنتا ہے اس کا ایک کوئی چیز بنتی ہے تو وہ بنتی ہے، وہ اپنا کام کرتی ہے، اس میں کوئی اس میں یہ ڈاؤٹ نہ کرے، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا ہے کتابوں میں، سیرتوں میں، تاریخوں میں کہ یہی چیز ہے، یہ ہم کو ہمارے دین کو اور مضبوط کرے گی، اور مضبوط دین تو بڑا مضبوط ہے، اور مضبوط اس کو کرے گی۔ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاس دین ہے، ایمان بڑا مضبوط ہے، آج ہمارے پاس انہوں نے ہم کو کمزور کیا، ہماری مالی پوزیشن کو کمزور کیا،
ہماری مالی کمزوری ہم کو. آج ہمارے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم لوگ 50 قرآن شریف کے ترجمے جہاں پہ ہم رہتے ہیں، جس ہم علاقے میں رہتے ہیں، کہ ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم لوگ 50 قرآن شریف ان کی بھاشا میں، چاہے گجراتی ہو، چاہے مراٹھی ہو، چاہے آسامی ہو، چاہے تیلگو ہو، چاہے جو بھی بھاشا میں، ہم لوگ اس کو تحفے میں دے. کہ تحفہ وہ تو سبری مالا بہن ہماری فاطمہ وہی کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں نے اپنی کتاب کو چھپائے رکھی ہے. وہ سیدھا الزام لگا رہی ہے وہ. اب یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ کون سے مکتب فکر پہ وہ الزام آپ لوگ ہے کہ ہاں ہم لوگ قبول کرتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری تھی، لیکن ہم نے وہ چھپائے رکھا، اپنے مدرسوں تک ہی رکھا، ہم نے اپنے گھروں تک ہی رکھا. اس کی ذمہ داری وہ ذمہ داری ڈال رہی ہے سیدھا کہ یہ مسلمانوں نے یہ چیز ہم تک چھپائے رکھی ہے. اب تک یہ کیوں چھپاتے ہیں؟ یہ اصلی چیز کو کیوں چھپاتے ہیں؟ یہ کیوں دنیا کے سامنے نہیں لا رہے؟ تو اس کا طریقہ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے جو دنیا کے حساب سے آپ کو یہ چیزیں، میں آپ کو جو طریقہ شروع میں بتا چکا ہوں وہ طریقہ ہوتا ہے. یہ دیکھیے، جواب دیے. یہ کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا حشر کے میدان میں، عیسیٰ تم نے میرے احکام پہنچائے تھے یا اللہ تعالیٰ جب تک میں زندہ تھا میں نے احکام پہنچا دیے؟ میں جب تک زندہ تھا احکام پہنچا دیے. جب میں دنیا سے مجھے اٹھا لیا گیا، اس کے بعد پتہ نہیں مجھے کیا ہوا. اس کے بعد یہ لوگوں نے اپنے جو گھڑ لیا، لیکن میں تو میں پہنچا چکا ہوں. میں نے اپنا پہنچا چکا ہوں. گواہ کہاں ہے؟ تمہارے گواہ لاؤ. تو پتہ ہے کون گواہی دے گا؟ ایک کرسچن لوگ گواہی نہیں دیں گے، کیونکہ الزام تو ان کو ہی پر لگ رہا ہے. کرسچن لوگ گواہی نہیں دیں گے. کون ہے تمہارے گواہ؟ عیسیٰ علیہ السلام. میں حدیث بتا رہا ہوں آپ کو. عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ کون ہے تمہارے گواہ؟ لاؤ گواہ تمہارے سامنے. تو کہیں گے ہاں وہ امت محمدی. ہم مسلمان لوگ گواہی دیں گے، یا اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے ذمہ داری کو پورا کیا، انہوں نے دعوت حق کی دعوت دے کے چلے گئی، انہوں نے دعوت صحیح دعوت دی. ہم گواہی دیں گے امتی. یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا وہ ہمارا کوئی اعجاز ہے کہ کون ہے تمہاری گواہ؟ تو وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے امتی محمدی گواہی دیں گے میری، اور ہم لوگ گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ انہوں نے صحیح پہنچائی تھی چیزیں. یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات، کتنی عظیم اور کتنی ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے. آپ سوچ لیجیے کہ ہم لوگ گواہی دیں گے ان کی. کون ہے تمہارے گواہ؟ میں حدیث بتا رہا ہوں کہ علماء اگر میری بات اگر وہ لگ رہی ہے تو مجھے آپ بھیج دیں کہ میں نے کچھ غلط بات بولی ہو تو اپنے من سے. میں حدیث بتا رہا ہوں آپ کو. تو دوستو یہ گواہ، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج کے حساب سے ہم کو آج ہم لوگ وہ زمانے کے حساب سے چل رہے ہیں صاحب. میں کہتا ہوں نا، یہ میں بہت اس میں یہ ہو جاتا ہوں. ہم لوگ تڑپتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے. ہم لوگ اس چیز کے لیے بیدار ہیں پر ہمارے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے. ہم کو اب وہ الزام میں نے جب پڑھا تو میرے آنکھ سے آنسو آ گئے کہ بہن تم نے کیا بات بولی. یہ باتوں میں یہ باتیں یہ سالوں سے کرتا آیا ہوں میرے دوستوں میں، کہ تو میں ابھی یہ آیا یوٹیوب پر تو فیس بک وغیرہ پہ، میں تو سالوں سے میں کہتا ہوں یہی باتیں میں کہتا ہوں، اور میں دوستوں سے یہی کہتا ہوں، یہی کہہ رہا تھا کہ سب سے ضروری کام ہمارے لیے یہ ہے. تو یہ ٹاپ کے جب قبول کریں گے، پھر یہ تو خود بخود ان کے پیچھے آئیں گے. یہ ٹاپ والے جب اس کو حقانیت کو جب اقرار کریں گے، پھر یہ پیچھے والے بھاگ کے آئیں گے پیچھے ان کے. بہت ساری ہم نے کبھی، میں تو وہی ڈاکٹر امبیڈکر نے اسلام کی اسٹڈی کی، اچھی خاصی اسٹڈی کی. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نہیں میں اب اسلام قبول کروں گا. اس میں گاندھی جی نے انہوں نے بہت ساری انہوں سے بات کی کہ بھائی ہم لوگ سنتے ہیں کہ آپ یہ کرنے والے ہو. تو انہوں نے کہا میں اسلام قبول کرنے کی میں سوچ رہا ہوں. تو ان میں بھی فرقے ہیں، یہ تو تمہارے ہیں جاتیاں وغیرہ، تو ان میں بھی تو جاتیاں ہیں. تو انہوں نے مثالیں دی کہ دیکھو یہ شیعہ ہے، یہ ایسے سنی ہے، کوئی ہے، کوئی بورا ہے، کوئی یہ ہے، تم کون سا اسلام قبول کروائے گے. اور اس میں دوسری چیز یہ تھی کہ ان کو اپنی قوم کے پروٹیکشن کے لیے، پروٹیکشن کی بات میں کر رہا ہوں، کہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری قوم ہندوستان میں رہتی ہے، میری قوم
دلت. تو یہ مجھے کوئی دیسی دیکھیے آپ کتنا بھی پڑھے لکھے ہوتے ہو, آپ کتنے بھی ہو, لیکن انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے. انہوں نے یہ, ان کے دماغ میں یہ ان لوگوں نے کچھ بھرا, پھر وہ اپنے حساب سے بھی کچھ سوچنے لگے کہ اب وہ دماغ میں ان کے ایک چیز ایسی بیٹھ کے میں پڑھا ہوں, اور وہ مجھے بڑی عجیب لگی چیز وہ, کہ نہیں یہ تو ودیشی مذہب ہے. دیکھیے اس میں یہ چیز آ گئی, یہ ودیشی مذہب ہے, مجھے کوئی دیسی مذہب چاہیے. تو وہ ہندوازم سے تو انہوں نے کہا کہ میں ہندو بنوں گا نہیں, پیدا ہوا ہوں ہندو ہوں میں, ہندو تو مروں گا نہیں. اب ان کو ایک مذہب چاہیے تھا اپنے پیچھے چھوڑنے کے لیے, اپنے فالووروں کے لیے, کہ تم اس میں آ جاؤ, تمہاری سیفٹی, تمہارے لیے میں ہر چیز کھول کے چلے گیا ہوں, اب اس میں آ جائیے, آپ کو اس میں پھر کوئی خطرہ نہیں ہے, آپ کو کوئی اونچ نیچ کی ساری چیزیں مٹ گئی, اب یہ ساری چیز مٹا کے میں جا رہا ہوں. تو دیسی مذہب ان کو سب, انہوں نے ہندوستان میں جب ڈھونڈا تو ان کو کوئی دیسی مذہب ہندوازم کے علاوہ ان کو صرف ایک بدھزم دکھا, کیونکہ وہ بدھزم ہی ایک دیسی مذہب تھا. ہندوستان میں صرف 2 مذہب تھے, 3 مذہب بھی تھے, اس میں جین بھی تھے, اس میں بدھزم بھی تھا, اس میں ہندوازم تو چلا ہی آ رہا تھا. یہ 3 مذہب تھے. تو آپ نے دیسی مذہب کو چوائس کیا, تو مجھے بڑی عجیب بات لگی کہ دیسی مذہب اور ودیشی مذہب, دیسی بھگوان ودیشی بھگوان, جبکہ بائبل, جبکہ سب چیز کا رب العالمین, سارے کائنات کا رب ہوں میں, سارے کائنات کا رب ہوں میں. ایک ورلڈ آرڈر ہوتا ہے نا, جیسے امریکہ میں پوری دنیا کا میں پولیس ہوں, ایسے ایک ورلڈ, مجھے عجیب لگی وہ چیزیں, مجھے عجیب لگی. تو انہوں نے دیسی مذہب کو, انہوں نے کہا کہ بھائی اب جیسی انسان کی سمجھ ہوتی ہے, اب انہوں نے اپنی سمجھ کے حساب سے وہ چیز کو انہوں نے اپنایا کہ نہیں, یہ کبھی کبھی یہ اس میں خطرہ ہو سکتا ہے. بہت ساری باتیں انہوں نے, بہت سارے, میں بچپن سے ہم لوگ پوائنٹ, بھائی پولیس ہمارے جوانوں کی فوج میں اتنی بھرتی کم کیوں ہے, ہم کو بھی نہیں یہ تو اسلام ہے نا, مسلمان لوگ ہیں, اگر ہماری سمجھو جنگ ہوتی ہے کہ مسلم ممالک سے, تو یہ اسلام ان کے تو مذہب میں حرام ہے, مسلمان کو مارنا حرام ہے. تو یہ کیا سامنے اگر مسلمان دشمن آتا ہے تو کیا ان کو ماریں گے, مسئلہ یہ تھا. اب یہ فلسفی ان کے دماغ میں تھی کہ بائی دا وے کبھی ایسا ہوتا ہے, کوئی جنگ ہوتی ہے, تو یہ ہمارے مسلم فوجی ہندوستان کے, کیا وہ سامنے والے مسلمان فوجی کو ماریں گے, جبکہ ان کے مذہب میں مسلمان کا خون بہانا حرام ہے, مسلمان کو مار نہیں سکتا. تو وہ ایک فلسفی تھی ہے. تو وہ اس میں وہ بتانے میں, اور وہ لوگ بھی سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ تو بات صحیح ہے, بالکل ان کے مذہب کے اعتبار سے تو بالکل صحیح بات ہے, وہ تو دور رکھا جائے, دور رکھا جائے. تو بہت سارے اس میں کارن تھے میرے دوستوں. تو میں آپ کو بہت سارے میں بتانا ہے مجھے. تو یہ ابھی جیسے کہ اسلامک فائل میں ٹائم کے حساب سے میں وہ چل رہا ہوں کہ میں اس کو زیادہ بھی, اس کو میں سوچ رہا ہوں کہ زیادہ لمبی بھی نہ کروں, اس کو آدھے گھنٹے سے پہلے بھی میں بات ختم کر دوں. تو دوستوں بہت ساری باتیں کرنی ہے. تو یہ اسلامک فائل ہے, یہ پہلا پارٹ ہے. پھر مسلم فائل بنے گی, اس کے بھی میں جیسا موضوع ہوگا میں ویسے ہی کروں گا. اسلامک پارٹ 2 3, مسلم فائلز پارٹ 1 2 3, وہ جب تک جائیں گے. مجھے میرے سننے والے کچھ ہیں ایسے دوست میرے, تو میں ان کے سامنے یہ باتیں رکھتے جاؤں گا. اور دوستو سنت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ کہتا ہوں دعوتی کام میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھ کے دعوت دیں کہ آپ نے جو کیا تھا سنت, کیا ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں, کیا ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں. یہ بڑا سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں دوستو. کیا ہمارے مدرسے, کیا یہ قرآن کی جو حافظ بنا رہے ہیں, قاری ہو رہے ہیں, یہ کس کے لیے, کس کے لیے, یہ کس کے لیے, ایک سوال ہے. کیا ہم لوگ کہیں جا کر اس کو پورا قرآن شریف پڑھ کے سنائیں گے کسی کے سامنے, دیکھو یہ قرآن شریف ہم پڑھ رہے ہیں, کہیں پڑھتے ہیں, کہیں آپ نے دیکھا ہے, آپ نے کہیں دیکھا ہے یہ چیزوں کو. یہ تو ہماری مسجدوں میں صرف پڑھایا جاتا ہے. تراویح میں نماز قرآن کی عادت ہوتی ہے, پھر عروس نماز میں ہوتی ہے, وہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کی کیا, میں آپ سے پھر وہ سوالوں میں سوال رکھ رہا ہوں آپ کا, میں کیا اس کی گنجائش بستی ہے.
تو دوستو بڑی غور فکر کرو، اور ہم لوگ جب تک یہ چیزوں پہ ہم لوگ جب تک نہیں کریں گے، ہمیں سخت ضرورت ہے نصرت کی. جب تک یہ ہم لوگ کام نہیں کریں گے، جب تک یہ ہمارے پر اللہ کی نصرت نہیں اتر سکتی دوستو. میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ اس کے لیے دیکھیں اپنے علاقے میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اپنے علاقے میں اس چیز کو آپ اس کو کرنے کی شروعات کریں. دیکھیے یہ فیس بک کا زمانہ ہے، یہ یوٹیوب کا زمانہ ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور آپ اپنی بات رکھ سکتے ہو. اور بہت دیکھیے اس میں فائدے بھی ہے، نقصان بھی ہے. دیکھو یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ فائدے مند چیز ہو سکتی ہے، اور کچھ آپ دوسری سائڈ میں جائیے آپ کو نقصان ہے، پھر اس میں کہیں اشلیل ہے، کہیں کچھ اور ہے. کسی کو کچھ اس میں دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کچھ اور شوق ہوتے ہیں. تو دوستو یہ چیزوں کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو میں انشاءاللہ اگلی چیز میں کچھ فائلیں، ہماری بہت ساری فائلیں میں نے سوچ کر رکھا ہوں، بہت ساری فائلیں، مسلم فائل، اسلامک فائل کے علاوہ بہت ساری فائلیں انشاءاللہ وہ کھلے گی، اور آپ اس کو دیکھیں. اس میں میرے دوستو اس کے لیے ذرا آگے لوگ آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہمارے لیے، ہمارے مذہب کے لیے. تو بہت بہت شکریہ دوستو، اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.